السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سین ڈیاگو کیلیفورنیا میں ایک تاریخی عمارت ہے جس کا نام ہے ویلی ہاؤس، جو کہ 1857 میں تھامس ویلی نے تعمیر کی تھی۔ یہ گھر نہ صرف ایک رہائش گاہ تھی بلکہ ایک وقت میں عدالت، جنرل اسٹور اور تھیٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ پہلے ایک پرانی پھانسی گاہ تھی جہاں ایک بدنام مجرم جم روہنسن کو سزائے موت دی گئی تھی۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اور کئی دوسرے افراد کی روحیں اب بھی اس گھر میں بھٹکتی ہیں۔ آج کی یہ کہانی آپ کو لے کر جائے گی ایک ایسے گھر میں جسے امریکہ کا سب سے زیادہ آسیب زدہ گھر کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اس کہانی کے ہر موڑ پر خود کو محفوظ محسوس کریں گے یا آپ بھی ان بھوتوں کے اثر میں آ جائیں گے؟ آئیے سنتے ہیں ویلی ہاؤس کے خوفناک راز۔ رات کا اندھیرا سین ڈیاگو کے آسمان پر چھا چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہواؤں میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ ایما، جیک اور سارا، تین دوست جو ہمیشہ سنسنی خیز جگہوں کی تلاش میں رہتے تھے، ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ویلی ہاؤس کو خود دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کی کہانیاں سن کر وہ تینوں بہت تجسس میں تھے۔ جو ہی وہ گھر کے قریب پہنچے، ہوا میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی۔ پرانے لکڑی کے دروازے کو دھکیلتے ہی وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر ہر چیز پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے وقت یہاں تھم سا گیا ہو۔ یہ جگہ واقعی ڈراؤنی لگ رہی ہے، ایما نے سرگوشی کی۔ جیک نے ٹارچ جلائی اور دیواروں پر لگے پرانے پورٹریٹس کو دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک تصویر میں تھامس ویلی کی نظریں کچھ اس انداز میں تھیں جیسے وہ انہیں گھور رہا ہو۔ اچانک ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی اور وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ہوا کی آواز ہوگی، جیک نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کی آواز میں بھی لرزش نمایاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندرونی کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سارا چیخ پڑی۔ جیک نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے جکڑ رکھا ہو۔ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہو۔ ٹارچ کی روشنی سیڑھیوں کی طرف گھمائی گئی مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا، مگر آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ ایما نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے، ایک پرانی کھڑکی زور سے کھل گئی اور ہوا میں کسی کی سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ الفاظ واضح نہیں تھے مگر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں خبردار کر رہا ہو۔ اچانک دیوار پر لگی تصویر خود بخود نیچے گر گئی۔ ایما نے چیخ ماری اور سب تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگے، مگر جوں ہی وہ باہر نکلے، دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ لیکن پھر اندھیرے میں ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ ایک عورت لمبے سیاہ بالوں اور سفید خون آلود لباس میں سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ وہی بدنام چڑیل تھی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ اس گھر کی نگراں ہے۔
تم لوگ واپس آ گئے، اس نے خوفناک سرگوشی میں کہا، اور اچانک پورے گھر میں بجلی کی گرج سنائی دی۔ ایما، جیک اور سارا کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ ان کے کانوں میں کسی کی سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے کوئی ان کے قریب کھڑا ہو، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سارا نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بالوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے چیخ ماری، لیکن اس کی آواز جیسے ہوا میں دب کر رہ گئی۔ جیک نے کسی طرح ہمت جمع کر کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ وہ تینوں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اچانک دیواروں پر سائے چلنے لگے۔ پورے کمرے میں ایک سڑی ہوئی بو پھیل گئی کہ اچانک وہ چڑیل ان کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کی لمبی انگلیاں ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ جگہ تمہاری قبر بنے گی۔ اس کی سرگوشی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ لیکن جیسے ہی چڑیل نے جیک کے ہاتھ کو چھوا، کمرے کی لائٹس تیزی سے جلنے اور بجھنے لگیں، اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تینوں نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے، سارا نے مڑ کر دیکھا، وہ چڑیل دروازے پر ہی کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہو جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اگلی صبح جب تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو جیک کے ہاتھ پر کالے نشانات تھے۔ ایما کے بالوں میں سفید لٹیں نمودار ہو چکی تھیں، اور سارا کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، جیسے وہ اب بھی اس خوفناک رات کا حصہ ہوں۔ کیا وہ حقیقت میں بچ نکلے تھے، یا وہ اب بھی ویلی ہاؤس کا حصہ بن چکے تھے؟ کیا ویلی ہاؤس میں واقع بھوت اور چڑیل موجود ہیں، یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ جو بھی ہو، جو اس گھر میں ایک بار داخل ہوا، وہ ہمیشہ اس خوفناک یاد کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ کیا آپ اس جگہ جانا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔